السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج انشاءاللہ العزیز چھٹے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ 5ویں پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا، منافقوں کو سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی اور ان کا پردہ فاش کیا گیا تھا۔ چھٹے پارے کے سٹارٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا۔ کسی انسان سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، اس کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں، لہٰذا اس پر کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پردہ دری کیوں کی ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین اس بارے میں پائے جاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، یہود کے جرائم۔ منافقین کی مذمت کے بعد یہود کے جرموں کو ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ کفر اور گمراہی میں وہ بھی منافقین کے بھائی تھے۔ ان کے جرموں میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آیت نمبر 158۔ نمبر 2، عقیدہ تثلیث کو ذکر کیا گیا۔ یہود کے بعد اہل کتاب کا ایک دوسرا گروپ تھا، یعنی نصارہ، اس کا ذکر ہے، جن کا ایک انتہائی غلط عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں ہے بلکہ 3 چیزوں کا مرکب، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس کو ملا کر نعوذ باللہ ایک خدا بنا۔ یعنی کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے، لیکن وہ باپ، بیٹا اور روح القدس ان تینوں چیزوں کو ملا کر ایک خدا مانتے ہیں۔ نصاریٰ کو سمجھایا گیا ہے کہ تم اپنے دین میں بہت آگے نہ بڑھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ، یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے۔ آیت نمبر 171۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ عبدیت میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کوئی توہین تو نہیں ہے۔ جب خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے عاجزی اور بندگی میں اپنی کوئی توہین محسوس نہیں کرتے بلکہ عزت محسوس کرتے ہیں، تو تم کون ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرانے والے ہو۔ آیت نمبر 172۔ نمبر 3، قریبی ورثاء کے حقوق۔ سورہ نساء کے اختتام پر دوبارہ اس مضمون کو لوٹایا گیا ہے جو اس سورت کے شروع میں بیان ہوا تھا، یعنی عورتوں کے معاملے میں رعایت کرنا اور قریبی ورثاء کے حقوق کا خیال رکھنا۔ آیت نمبر 176۔ آگے ہماری سورہ مائدہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورت کو مائدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ اس میں مائدہ دسترخوان کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام مائدہ رکھ دیا گیا۔ آیت نمبر 112 سے لے کر 115 تک اس قصے کو ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس سورت میں حلال و حرام کے کئی احکامات ذکر کیے گئے ہیں اور 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں دین کی تکمیل کا اعلان ہے۔ اس میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس آیت میں تکمیل دین کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ آج میں تم پر تمہارا دین مکمل کرتا ہوں۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اے امیر المومنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دے دیتے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ عرفہ کی شام اور جمعے کا دن تھا، گویا اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں۔ اب اس سورت کا جو حصہ چھٹے پارے میں آیا ہے اس میں جو اہم مضامین ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، عہد اور عقد۔ عقد کہتے ہیں مضبوط گرہ لگانا، مضبوط عہد کر لینا، پختہ عہد کر لینا۔ اس سورت کے سٹارٹ میں اہل ایمان کو ہر جائز عہد اور عقد کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عقد بھی عہد ہی کو کہتے ہیں۔ نمبر 1، چاہے وہ عہد و عقد انسان اور رب کے درمیان ہو، چاہے وہ انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہو۔ نمبر 2، اعلان حرمت۔ کھانے پینے کی بہت ساری چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے جنہیں زمانے جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، اور حرمت کی حکمتیں بتائی گئی ہیں کیونکہ ان چیزوں کے کھانے میں صحت اور جسم کا بھی نقصان ہے، فکر اور نظر کا بھی، اور دین و اخلاق کا بھی نقصان ہے۔ پھر حرام چیزوں میں کیا ہے؟ مثلا نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہنے والا خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، اور نمبر 4 وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ اضطرار کی حالت میں اس کی اجازت ہے، اضطرار کی حالت میں چینی کی صورت میں جبکہ جان کو خطرہ ہو تو ان کا کھانا جائز ہے۔ نمبر 4، اللہ کا فضل اور انعام اور احسان۔ حلال و حرام کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے اس فضل اور انعام اور احسان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انہیں وضو اور غسل کے ذریعے اپنے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پاک کیا ہے تاکہ وہ روحانی طور پر اللہ کے ساتھ مناجات کے لیے تیار ہو سکیں، دعاؤں کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو سکیں۔ نمبر 2، بندوں پر اللہ کے فضل اور احسان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال
کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت دے دی گئی ہے، آیت نمبر 6۔ تو دیکھیں اسلامی شریعت آسان شریعت ہے، اس میں قدم قدم پر بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس پارے کے 6 رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، تمہارے اوپر احسان کر دے، اور تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4، یہود کی بزدلی، فتنہ و فساد، سرکشی اور تکبر۔ اس سے پہلے ہم نے پوائنٹ نمبر 3 دیکھا تھا، اب یہ پوائنٹ نمبر 4 ہے۔ تو اس پارے کے 7ویں رکوع میں یہود کی بزدلی، ان کے فتنہ و فساد، ان کی سرکشی اور تکبر کا بیان ہے۔ ان اوصاف کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے بچا کر رکھیں۔ پھر دیکھیں نصارہ کا عہد توڑنا، ایک ان کا یہ برا وصف تھا کہ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کے حالات بتائے گئے ہیں، ان سے بھی اللہ کے حکموں پر قائم رہنے کا وعدہ لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، باوجود یہ کہ یہ دونوں گروہ بہت سارے اعتقادی عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے بڑی خرابیوں میں مبتلا تھے، پھر بھی بڑے مزے سے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کی بیٹی اور اس کے محبوب ہیں، نعوذ باللہ۔ اس دعوے کا جواب دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر واقعی تم اللہ کے محبوب ہو تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے، آیت نمبر 18۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس جواب کے بعد انہیں دین حق اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5 ہے فلسطین میں داخلے کا حکم۔ 8ویں رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، پھر انہیں ارض مقدس فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی ہے، لیکن ان بدبختوں نے اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہاں سے عمالقہ نہیں نکل جاتے، لہٰذا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آیت نمبر 24۔ پھر اس کے بعد پوائنٹ نمبر 6، حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کا ذکر کرنے کے بعد 9ویں رکوع میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جس کے مطابق قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7 ہے ڈاکوؤں، باغیوں اور فسادیوں کی سزا۔ اسی قصے کی مناسبت سے ڈاکوؤں، باغیوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا ذکر کی گئی ہے، یعنی کسی کو سولی دی جائے، کسی کو قتل کیا جائے اور کسی کے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹ دیے جائیں، آیت نمبر 33۔ پھر 10ویں رکوع میں چور کی سزا، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ ملک کے امن اور تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسی سزا دینا ضروری ہے جس سے دوسرے عبرت حاصل کر سکیں۔ تو جو جرم معاشرے میں فساد برپا کرتا ہے اس کی سزا بھی بڑی ہوا کرتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے فسادیوں کا تذکرہ۔ ڈاکہ زنی، چوری اور فساد کے احکامات بیان کرنے کے بعد فسادیوں کے 2 بڑے گروہوں کا ذکر ہے، منافقین اور یہود۔ منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں اور جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کے دل مسلمان نہیں ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں کہا گیا، اور وہ جو یہودی ہیں یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایک دوسری جماعت کے جاسوس ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئی، آیت نمبر 41۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے نصارہ کی گمراہی۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کی گمراہی کا بھی بیان ہے، اور بتایا گیا کہ ان کو تورات اور انجیل دی گئی تھی، لیکن انہوں نے ان کتابوں کے مطابق اپنے فیصلے نہ کیے۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے قرآن کا ذکر کیا گیا ہے۔ تورات اور انجیل کے ذکر کرنے کے بعد قرآن کا ذکر ہے، جو کہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا اور یہی کتابوں کا محافظ ہے، یعنی کہ اس میں ہر خشک و تر چیز موجود ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے عالم اسلام کے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ۔ قرآن کریم کی صداقت کا زندہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپس کی شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات کے باوجود یہود اور نصارہ یہ دونوں آپس میں متحد ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ عالم اسلام کے حکمران قرآن کریم کی واضح انسٹرکشنز، واضح ہدایات کے باوجود یہود و نصارہ سے مدد طلب کرتے ہیں اور ان کے اشاروں پر بنیاد پرست مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کفار کی دوستی میں مرتد ہونے کا خطرہ۔ کفار کے ساتھ جب دلی دوستی لگائی جائے گی تو انسان کے، ایک مسلمان کے مرتد ہونے کا خطرہ ہوگا، اس لیے اگلی آیات میں مسلمانوں کو مرتد ہونے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، اگر تم پھر جاؤ گے اللہ تم سے بہتر لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے گا،
ان کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، اللہ کی راستے میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ کا شائش والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 54۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرانا۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا، جیسا کہ چھٹے پارے کے 14ویں رکوع میں فرمایا، بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ 3 میں سے تیسرا تھا، اور قرآن نے ان کے غلط نظریے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ آیت نمبر 75۔ ظاہر ہے کہ جو کھائے گا وہ فضلہ نکالنے کا بھی محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ یہود پر اللہ کی لعنت کی وجہ۔ چھٹے پارے کے آخری رکوع میں یہود پر اللہ کی لعنت کی وجہ بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے گزر جاتے تھے، ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ اور پھر آگے جو ہے یہود اور اوامر و نواہی کا ذکر ہے۔ یہ وجہ ذکر کر کے اصل میں مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرتے رہیں، ورنہ ان پر بھی ویسے ہی اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی تھی۔ اور پھر یہود کے علماء کا حال بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمائی ہے، ترمذی میں ہے، آپ نے فرمایا جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا، مگر وہ باز نہ آئے تو ان کے علماء ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی رہے، چنانچہ اللہ نے ان سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، سب کے دل مسخ ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کے چہروں کو بھی مسخ کر دیا۔ پھر نیکسٹ ہے داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کی گئی۔ داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے۔ نہ ایمان کامل، نہ عذاب سے نجات۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے، مگر یہ فرماتے ہوئے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے، نہ ہی تم اللہ کے عذاب سے نجات پا سکتے ہو، جب تک کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو، حق قبول کرنے پر آمادہ نہ کرو، انہیں ظلم اور گناہوں سے منع نہ کرو۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر لاسٹ پوائنٹ ہے مسلمانوں کے سخت ترین دشمن۔ آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے سخت ترین دشمن یہود اور مشرکین ہیں، اور قرآن کے اس دعوے پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے۔ لاسٹ میں بتایا گیا مسخ شدہ عیسائیت، البتہ جو واقعی حقیقی نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ آج ہمیں جن نصارہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ حقیقت میں وہ نصارہ نہیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے۔ ان کی اکثریت تو فکر اور عمل کے اعتبار سے یہود کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ بے شمار ایسے ہیں جو ملحد اور بے دین ہیں، صرف نام کے عیسائی ہیں۔ باقی جو بچتے ہیں وہ مسخ شدہ بگڑی ہوئی عیسائیت پر عمل پیرا ہیں، نصرانیت کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔